أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. ما شاء الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. آج کے درس میں ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یوسف علیہ السلام کی ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ یوسف مکیہ ہے اور اس کی 111 آیات کریمہ ہیں اور اس کے 1808 کلمات ہیں اور 7411 حروف ہیں. یہ صورت یوسف علیہ السلام اور ان کے برادران کے قصہ اور واقعہ پر مشتمل ہے. بعض علماء نے اس کو سورہ ہود کا تتمہ قرار دیا ہے کہ جس طرح اللہ جل شانہ نے سورہ ہود میں کئی انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے اور یہ بھی اسی کا تسلسل ہے. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ پورا واقعہ بیان کیا، کیونکہ قریش مکہ نے جو اسلوب اور رویہ اختیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ بالکل اس کے مشابہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اختیار کیا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ صورت مبارکہ نازل کی اور اس میں مکمل واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا. اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین بعض روایات ذکر کرتے ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر، ان کے برانگیختہ کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور ان کا مقصد یہ تھا جو ان کو یہودیوں نے بتایا کہ اگر تو یہ اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں تو پھر اس کا جواب دیں گے، اگر ویسے ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر وہ یہ واقعہ آپ بیان نہیں کر سکیں گے، اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. سوال کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل، ان کا اصل وطن تو فلسطین اور شام کا علاقہ تھا. پھر یہ مصر میں کیسے پہنچے کہ مصر میں ان کو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی
تو اصل مسکن ان کا شام تھا، تو مصر میں کیسے پہنچے؟ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ پوری صورت نازل کی، اور ایک ہی جگہ یہ مکمل واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور اس کے اندر وہ پورا پس منظر بیان کیا کہ جس طرح بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ شام سے کنعان سے مصر میں منتقل ہوئی، اور اس دور سے یہ مصر میں تھے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے دور میں اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی زندگی کے احوال کے بارے میں ہم غور کر لیں، تاکہ بعد میں یہ سمجھنا واقعہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ باپ بھی نبی، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی۔ یہ شرف اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا ہے، الکریم ابن الکریم، کہ خود بھی نبی یوسف علیہ السلام، اور باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو شرف اور کرامت بخشا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت باسعادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 251 سال بعد پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے جب جدا ہوئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 17 برس تھی۔ 3 روز تک اس کنویں میں رہے جہاں ان کے بھائیوں نے اس کنویں میں ان کو گرایا تھا یا ڈالا تھا۔ وہاں سے ان کو نکالا گیا اور ایک قافلے والوں نے نکالا اور مصر لے گئے، اور وہاں جا کر ان کو فروخت کیا۔ عزیز مصر نے ان کو اپنے گھر میں خرید لیا اور اپنے گھر میں رکھا، تو 6 سال تک اس کے گھر میں رہے، پھر 7 سال تک جیل میں گزارے، 7 برس جیل میں گزارے۔ 30 برس کی عمر میں مصر کے حکمران بنے جیل سے رہائی کے بعد، اور جس وقت یعقوب علیہ السلام اپنا پورا خاندان لے کر مصر میں آئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس۔ یوسف علیہ السلام نے 80 سال تک حکومت کی، یعنی ان کی حکمرانی کا دور مصر کے اندر 80 سال ہے، اور 110 سال عمر مبارک تھی یوسف علیہ السلام کی۔ اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدائی کا ان کا زمانہ جو صحیح تحقیق کے ساتھ مختلف اقوال ہیں، کسی نے 80 سال کہا، کسی نے 40 سال کہا، لیکن قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا شیڈول بنا کر اپنی تاریخ بھی، اہل کتاب کی تاریخ بھی اس کو سامنے رکھ کر جو قول اختیار کیا ہے، اور اس کے مطابق جو بالکل صحیح بنتا ہے وہ 23 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ 23 سال، 20 اور 3 23 سال، اور یہ مدت بھی 2 پیاروں کی جدائی کی بڑی مدت ہے، بڑا لمبا زمانہ ہے۔ تو صحیح قول جو ہے وہ 23 سال، 20 اور 3 23 سال ان کی فراق کا زمانہ تھا اور جدائی کا زمانہ تھا۔ اللہ جل شانہ یہ واقعہ اس انداز میں شروع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی ابتدا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، جس صورت کے شروع میں بھی آتا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم اور ان کی مراد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہی قول ہے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ اس کے بعد فرمایا، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔
مبین سے مراد کیا ہے کہ یہ کتاب جس کے اندر حق اور باطل بالکل واضح ہے، جس کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، روز روشن کی طرح روشن ہیں، عیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آیات جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو سنا رہے ہیں، آپ جن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شان اور عظمت اور مقام کو بیان کیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ کتاب مبین جس کی آیات آپ کو سنائی جا رہی ہیں، آپ ان کی تلاوت کر رہے ہیں، انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا اس کو، بے شک ہم نے اس کتاب مبین کو نازل کیا قرآناً عربیاً، عربی قرآن کی صورت میں، یعنی یہ قرآن ہے، یہ کتاب قرآن ہے اور عربی زبان میں ہے۔ اللہ جل شانہ کا یہ خاص کر فضل و کرم اور احسان ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے افضل کتاب قرآن کریم، سب سے افضل لغات، اشرف اللغات عربی زبان میں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے افضل کلام، سب سے افضل زبان میں، عربی زبان میں، سب سے افضل نبی پر، سید الرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب سے افضل فرشتے کے ذریعے، یعنی کہ قرآن پاک لے کر کون آئے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ سب سے افضل شہر میں، یہ قرآن پاک کہاں اس کا نزول شروع ہوا؟ مکہ شہر میں۔ سب سے افضل مہینے میں، رمضان المبارک میں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو یہ خصوصیات عطا کی ہیں کہ یہ ہر لحاظ سے بے مثال کتاب ہے، افضل کتاب ہے، یہ لغت کے اعتبار سے، جس نبی پر نازل ہوئی اس اعتبار سے، جس شہر میں نازل ہوئی اس اعتبار سے، جو فرشتہ لے کر آیا اس حوالے سے، اور جس مہینے میں نازل ہوئی اس حوالے سے، اور جس رات میں نازل ہوئی اس حوالے سے، ہر لحاظ سے یہ کتاب افضل ترین کتاب ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب مبین کو عربی زبان میں نازل کیوں کیا؟ اس لیے کہ جس نبی پر یہ کتاب نازل کی گئی ان کی زبان بھی عربی تھی اور ان کی قوم کی زبان بھی عربی تھی، تو یہ پہلے مخاطب اس قرآن پاک کے عرب تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو کتاب بھی جس قوم پر نازل کی اس کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو وہ سمجھ آئے، قوم کو اس کی سمجھ آئے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اور وہی آرڈر اللہ رب العزت بندوں کو عاجز نہیں کرنا چاہتے ان کی زبان میں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے جو نبی بھی بھیجا ان کی قوم کی زبان میں بھیجا، باقی قوموں پر جو ان کی زبان تھی اسی زبان میں اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حکمت بیان کر دی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم اس کو سمجھو، اس کتاب کو سمجھ سکو۔ اس کے بعد اس لیے یہ مطالبہ کہ وہ لوگ جو عرب تھے وہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھتے تھے، جو عجم ہے جن کی زبان عربی نہیں ہے ان کے لیے بھی لازم ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نامہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دستور حیات ہے۔ اس لیے جو عجمی ہیں یہ بھی اس کو سمجھیں، یہ بھی اس کو سمجھیں، عربی زبان سیکھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، اس کتاب کو سمجھیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے رب کا ہمارے لیے ارشاد کیا ہے، ہمارے رب کا ہمارے لیے آرڈر کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق عمل کر کے اپنی آخرت سنوار سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کے بارے میں ہم سے جو کوتاہی ہوتی ہے، ہم اس قدر بھی یعنی کوشش نہیں کرتے کہ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کی لینگویج انگلش نہیں ہے، انگلش نہیں جانتا، اس کو کہیں سے لیٹر آ جاتا ہے انگلش میں، گورنمنٹ کی طرف سے آ جاتا ہے، کسی دوست کی طرف سے آ جاتا ہے، تو وہ بھاگا پھرتا ہے ان لوگوں کے پاس، یار مجھے پڑھ کے بتاؤ اس میں ہے کیا۔ اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا کہ جب تک وہ سمجھ نہ لے کہ اس کے یہ خط مجھے کیوں آیا، کہاں سے آیا، اس قدر بے چین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام جو ہمارے خالق و مالک احکم الحاکمین کا کلام ہے،
اس کو سمجھنے کے لیے ہم محنت اور کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے ہمارے اندر اتنی جستجو پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس قدر ہمارے دل میں یہ شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ رب العزت نے تو یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی ہے کہ اللہ کے بندے اس کتاب کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، نقص بیان کر رہے ہیں، علیک آپ پر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کی امت کو خطاب ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں احسن القصص۔ یہ قصص جو ہے یہ مصدر ہے، بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ سب سے اچھا قصہ، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ قصہ کی جمع ہوتی نا، قصص آتی ہے، قاف کے نیچے زیر ہو تو قصص، یہ قصہ کی جمع ہے، تو احسن القصص ہوتا تو پھر مانا کہ سب سے اچھا قصہ اور واقعہ، لیکن یہاں احسن القصص ہے، قاف پر زبر ہے تو یہ مصدر ہے، اس کا معنی اسلوب بیان، ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں بہترین اسلوب میں، بہترین اسلوب بیان میں، بیان کرنے کے بہترین انداز میں یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بما، اس کے ذریعے، اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف یہ قرآن کریم، یعنی اس قرآن پاک کو وحی کرنے کے ذریعے، آپ کی طرف وحی کرنے کے ذریعے ہم آپ کے سامنے ایک بہترین اسلوب کے اندر یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ چونکہ اس واقعہ کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اگرچہ تھے آپ اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس واقعہ کے بارے میں بے خبر، غافلین، اس واقعہ کے بارے میں آپ پہلے واقف نہیں تھے، اس واقعہ کے بارے میں آپ بے خبروں میں سے تھے، کہ جس طرح مکے والوں کو اس واقعہ کا علم نہیں تھا، آپ کے صحابہ کو اس واقعہ کا علم نہیں تھا، اسی طرح آپ کو بھی اس واقعہ کا علم نہیں ہے، اس وقت آپ کو اس واقعہ کی تفاصیل معلوم ہوئی جب ہم نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد یہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس کا آغاز اور ابتدا ہو رہا ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے کہا، یعنی کس سے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا۔ کیا کہا؟ یہ واقعہ، اس میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا ہے، اور اس صورت کے اندر، سورہ یوسف کے اندر اللہ جل شانہ نے 5 خواب بیان کیے ہیں، 4 خواب بیان کیے ہیں۔ ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا، ایک خواب عزیز مصر کا، 2 خواب جیل کے ساتھیوں کے۔ اس صورت کے اندر 4 خواب بیان ہوئے ہیں اور چاروں خوابوں کی تعبیر بیان ہوئی ہے۔ تو اس کا آغاز بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب کیا تھا؟ یا انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کے سامنے بیان کیا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت 11، بے شک میں نے دیکھا ہے، 11 کتنے ہوتے ہیں؟ 11، بے شک میں نے دیکھے ہیں 11 کوکبن، ستارے، کوکب ستارہ، بے شک میں نے دیکھے ہیں 11 کوکبن، 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، بے شک میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند۔ کیا دیکھا ہے میں نے؟ رأیتہم، میں نے دیکھا ہے ان کو، رأیتہم، میں نے دیکھا ہے ان کو، لی، اپنے لیے، ساجدین، سجدہ کرنے والے، میں نے ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ خواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور یہ خواب بیان کر رہے ہیں اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ خواب بعض اوقات اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ خواب جب بیان کیا جائے تو اس کی تعبیر سمجھ آ رہی ہوتی ہے واضح طور پہ کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ اس خواب کی بھی تعبیر واضح تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کے نبی ان کو اللہ رب العزت نے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا۔ فوری طور پر
اس خواب کی اندر یوسف علیہ السلام کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام و مرتبہ ملنے والا تھا، جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو انعام ملنے والا تھا، اس کی طرف اشارہ تھا، اس خواب کے اندر ان کو آگاہ کیا گیا تھا۔ تو جب یوں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو فوراً سب سے پہلے یہ بات کہی، خواب سنتے ہی پہلی حفاظتی تدبیر ان کو یہ بتائی، پہلی بات یہ بتائی، کیا بتایا؟ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تقصص، نہ بیان کرنا، رؤیا کا، اپنا خواب، علی اخواتک کا، اپنے بھائیوں پر، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا۔ کن کے سامنے؟ بھائیوں کے سامنے۔ اب جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے تھے۔ کتنے بیٹے؟ 12۔ ایک بیٹا تو خواب دیکھنے والا ہے اور 11 سامنے جھکنے والے ہیں، تو 12 ہو گئے۔ گویا کہ 12 بیٹے اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیے تھے، اور وہ 12 بیٹے 4 بیویوں سے تھے۔ یہ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین اس زبان میں کہتے تھے کہ وہ بچہ جس کی چھوٹی عمر میں ہی، شیر خارگی کے زمانے میں ہی جس کی والدہ فوت ہو جائے۔ یہ 2 بھائی یعقوب علیہ السلام کی بیوی محترمہ جن کا نام تھا راحیل، ان سے تھے یہ دونوں بھائی، اور ان دونوں کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کی عمر بھی ابھی تھوڑی تھی، اور بنیامین کا بھی دودھ پینے کا زمانہ تھا، وہ بھی بہت چھوٹی عمر میں تھے، ان کے چھوٹے بھائی، تو ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیا بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ کن بھائیوں کے سامنے؟ اس لیے میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ 10 بھائی وہ اور 11واں بنیامین، کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا۔ اب ان کے سامنے جو بیان نہیں کرنا اس کی تو حکمت بیان ہوگی، لیکن بنیامین کے سامنے کیوں نہیں بیان کرنا؟ کہ بنیامین چھوٹے بچے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ تو بیان نہ کریں وہ بیان کر دیں۔ چھوٹے بچے ہیں اس لیے کہیں ایسے نہ ہو کہ کبھی بیٹھے بیٹھے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیں، اس لیے 10 وہ اور 11ویں بنیامین، ان سب کے سامنے یہ خواب بیان نہیں کرنا۔ یہاں یہ بھی بات یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے باقی 11 بیٹے ان میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، صرف یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی۔ یوسف علیہ السلام کے خواب سن کر باپ نے یہ کہا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، فَيَكِيدُ لَكَ، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کوئی سازش کریں گے۔ قید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سازش، فریب، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کے ساتھ کوئی سازش نہ کریں۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے۔ شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا بھائی، تمہارا یہ بھائی بڑی شان والا ہوگا، عظمت والا ہوگا، اور ہم اس کے ماتحت ہوں گے، لہٰذا اس کو ابھی سے راستے سے ہٹایا جائے، ابھی سے اس کا بندوبست کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب بیان یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھائیوں کے سامنے خواب نہیں بیان کرنا۔ کیا بھائی ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا بھائی کے خلاف سازش کر سکتے ہیں؟ بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ تو میں نے شاید ایک پہلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ حسد وہ بری بیماری ہے، وہ خطرناک بیماری ہے، یہ وہاں بھی گھس جاتی ہے جہاں گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس گناہ کے ذریعے، سب سے پہلے جس گناہ کے ذریعے ہوئی، اس کا سبب حسد تھا، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔
آسمانوں میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی اس کی مثال دیتے ہیں ابلیس کی مثال، کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد حکم دیا فرشتوں کو، اور ان کے اندر ابلیس بھی تھا، کہ ان کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس نے جو تکبر کیا کس بنیاد پر کیا؟ جب اللہ رب العزت نے اسے پوچھا کہ میں نے جب آپ کو حکم دیا تھا تو آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں کیوں سجدہ کروں، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ آگے اس کی وجہ بیان کی، وجہ کیا بیان کی؟ کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ مٹی کو سجدہ کرے اور آگ مٹی کے سامنے جھکے؟ تو یہ حسد کی بنیاد پر اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس حسد نے اس کو اس قدر تباہ کر دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ قرار دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ زمین کے اندر آ کر جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی اللہ کے حکم کی، اس کی بنیاد بھی حسد تھی۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، تو وہ بھی حسد کی بنیاد پر تھا۔ تو یہ واقعہ جو بیان کیا قابیل اور حابیل، ایک ماں کے بیٹے ایک باپ کے بیٹے، حسد وہاں بھی گھس گیا۔ دوسرا واقعہ بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا، یہ بھی ایک باپ کے بیٹے بھائی، لیکن حسد یہاں بھی گھس آیا، ان کی صفوں میں بھی حسد آ گیا۔ تو اسی خدشے سے روکنے کے لیے اب یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ کر کے ہم ذرا خوابوں کے بارے میں، کیونکہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، تو عمومی طور پر انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ خواب جو سچے خواب ہوتے ہیں، اور ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اچھے خواب اور برے خواب، ڈراؤنے خواب۔ یہ خواب جو ہوتے ہیں الرؤیا صادقہ، ان کی تعبیر ہوتی ہے، یہ ایک قسم ہے۔ دوسرے خواب وہ ہوتے ہیں جن کو اضغاث و احلام کہا جاتا ہے، پراگندہ خیالات۔ سارا دن جو انسان کام کرتا رہتا ہے، جو منظر دیکھتا ہے، وہی رات کو اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے، وہ تصورات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو خوابوں کی یہ قسم، یہ حدیث نفس اسے کہا جاتا ہے، تو یہ ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ بے جوڑ سے خواب ہوتے ہیں، ان کی تعبیر نہیں ہوتی۔ لیکن ایسا خواب جب انسان دیکھے تو اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری قسم کے خواب ہیں تحزین من الشیطان، شیطان مومن کو پریشان کرنے کے لیے، انسان کو پریشان کرنے کے لیے اس کے ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور وہ بعض اوقات اس کو خواب کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کأن رأسی قطع، جیسے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ اب دیکھو سر کٹ جانا یہ بظاہر تو کتنا یہ بھیانک قسم کا منظر اور ڈراؤنا قسم کا خواب ہے، اور وہ آگے آگے دوڑ رہا ہے، میں اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو آپ خواب سن کر مسکرائے، اور آپ نے فرمایا اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامہ، جب شیطان اس طرح کا کوئی تماشا یا کھیل کرے کسی کے ساتھ خواب میں، تو فلا یحدث بہا، تو اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تیسری قسم کے خواب جو ہیں، پہلی قسم کے خواب اضغاث و احلام یا حدیث نفس، کہ سارا دن اس کی وجہ یا تو وہ کام ہے جو سارا دن کرتا رہا، یا بعض اوقات معدے کی خرابی کی بنیاد پر بخارات سر کو چڑھتے ہیں اور انسان کو ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ باقی یہ جو خواب الرؤیا صادقہ ہے، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ، اب صرف مبشرات، خوشخبریاں باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ مبشرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ
یہ اچھے خواب ہیں، یراہ المسلم او ترا لہو، جو کوئی مسلمان خود دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا مسلمان دیکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی یہ خواب دیکھے جو سچے خواب ہیں، ان کی پھر آگے قسمیں ہیں۔ جو خواب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام خواب سچے اور اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے کہ وحی الہی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اچھا خواب دیکھے، خواب دیکھ کر اس کی طبیعت خوش ہو یا اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی بشارت مل رہی ہے، تو آپ نے اس کے آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے خواب دیکھ کر، تو آپ نے فرمایا ایسے آدمی کو 2 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے فلیحمد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ فلا یحدث بہا الا لبیبا او حبیبا، وہ خواب کسی اپنے مخلص دوست کے علاوہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خواب مخلص دوست ہمیشہ اچھی بات کہے گا، آپ کے ہمارے بارے میں اچھا خیال رکھے گا، اچھا گمان رکھے گا۔ او لبیبا، یا جو خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہیں، کیونکہ خوابوں کی تعبیر کا علم یہ اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ کسی آدمی کو جو اس علم سے واقف نہیں ہے، اٹکل پچو کے ذریعے خوابوں کی تعبیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو نہ کرے۔ خواب کی تعبیر سمجھنے کے لیے یہ ایک علم ہے اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو عطا کیا ہے، تو فرمایا وہ پھر کسی ایسے معبر کے سامنے بیان کرے جو واقعی خوابوں کی تعبیر کرنا جانتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی کو برا خواب آتا ہے، اس خواب کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے، تو اس کو چند کام کرنے چاہیے۔ اگر وہ یہ سٹیپ اختیار کر لے تو اس خواب کے اندر جو کچھ دیکھا ہے، پریشانی، نقصان، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بچا لے گا۔ پہلے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو ڈراؤنا خواب آئے، پریشان کن خواب آئے، تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں کندھے پہ اسی طرح لیٹے لیٹے، یعنی ظاہر بات جب بیدار ہوگا تو بائیں کندھے پہ ہلکا سا تھوک لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح 3 دفعہ کر لے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنا پہلو بدل لے، کروٹ بدل لے۔ اگر رائٹ کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے تو لیفٹ پہ ہو جائے، یعنی جس کروٹ پہ ہے وہ کروٹ بدل لے۔ تیسرا کام یہ کرے کہ اس خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے کہ اللہ اس خواب کے اندر لیٹے لیٹے ہی وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس خواب کے اندر جو شر اور برائی میں نے دیکھی ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ چوتھا کام یہ کرے اگر ہو سکے تو اٹھ کے وضو کرے اور 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ پانچواں کام یہ کرے کہ وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے، وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے، تو اس خواب کے اندر جو کچھ اس نے پریشانی دیکھی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لے گا اور وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو یہی بات بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے، یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ انسان حاسد کو حسد کرنے کا موقع ہی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت عطا کرے تو اس نعمت کو جہاں تک ہو سکے، یا کوئی ایسا انسان کا کوئی پروگرام ہے کوئی کرنا چاہتا ہے تو اپنے مخلص دوستوں کے ساتھ تو مشورہ کرے، لیکن اس کو اتنا اوپن نہ کرے کہ حاسدوں کو حسد کا موقع ملے، وہ سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ انسان اپنے معاملات میں، اپنے امور میں احتیاطی تدبیر اختیار کرے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ایک آدمی کو دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس میں برکت کرے، لیکن وہ آدمی سب لوگوں کے سامنے مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، وہ دیناروں کا وہ تھبا اس طرح اٹھا کر اپنی گاڑی سے تو وہاں سے گزر رہا ہے، تو اب اس کے بارے میں سوچنے والے مختلف، کوئی کہے گا یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے اپنی دولت کی نمائش کر رہا ہے، کوئی کہے گا اچھا یہ بنڈر صاحب رکھیں گے کہاں، یہ کس وقت گھر میں ہوتے ہیں، کوئی اس طرح وہ سوچنا شروع کر دے گا، کوئی کسی حوالے سے شروع کر دے گا کہ اطلاع دینی چاہیے جی ان کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، پتہ کیا جائے کہ کہاں سے آئیں گے، تو اگر یہی تھیلے میں ڈال کر آرام سے وہ لے جائیں گھر
تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، انہوں نے ان کی اپنی کمائی ہے، حلال کی کمائی ہے، اس کو اپنے استعمال میں لائیں. تو جب حاسد کو حسد کا موقع دیں گے تو وہ ہر طرح سے ایک نہیں کئی حاسد پیدا ہو جائیں گے اور انسان پریشان ہو جائے گا. اس لیے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ حاسد کو حسد کا موقع نہیں دینا چاہیے. اسی لیے اس بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا. کیوں؟ کہ اگر خواب سنیں گے وہ ان کو پتہ چلے گا تو وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، آپ کے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا، برگزیدہ بنائے گا. یعنی اس ساتھ یہ بھی بتا دیا اس خواب کے اندر جو کچھ ہے کہ آپ کا رب آپ کو برگزیدہ بنائے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو تعویل احادیث سکھائے گا. اس کے دو ترجمے مفسرین نے کیے ہیں. ایک تو یہ کہ معاملہ فہمی، تعویل الاحادیث کا معنی معاملہ فہمی، آپ کے سامنے کوئی معاملہ بیان کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فہم، اس کے فہم کا آپ کو فہم عطا کرے گا، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں. دوسرا، تعویل الاحادیث سے مراد خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تم پر تمام کرے گا اور آل یعقوب پر بھی، یعنی آپ کو نبوت سے نوازے گا، نبوت سے نوازے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی اتمام نعمت ہے. کما اتمہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو تمام کیا علی ابویک من قبل، آپ کے آباء و اجداد پر اس سے پہلے. ابوی تثنیہ کا صیغہ ہے، آپ کے دو باپ یعنی باپ اور دادا. من قبل ابراہیم و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر، یعنی آپ کے پردادا، آپ کے دادا اور پردادا پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو پورا کیا. ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب خوب علم رکھنے والا اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، وہ حکیم ہے. یہاں تک ہم آج اس واقعہ اپنی سورت کی آیت نمبر 6 پر اپنا آج درس ختم کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. کل سے انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے. اللہ جل شانہ ہمیں اپنی کتاب مقدس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیریت؟